میری نظریں دیکھتی ہیں کہ سامنے ایک بڑا سا چہرہ زمین پر پڑا ہوا ہے۔ یہ چہرہ اتنا بڑا چہرہ ہے کہ ہمارے قد بھی اس سے چھوٹے ہیں، اور اس کی آنکھیں بند ہیں، جس سے لگتا ہے کہ کوئی بڑا انسان سویا ہوا ہے، لیکن اس کا دھڑ اور باقی جسم نہیں۔ اور اس کا ناک اتنا بڑا تھا کہ جس میں ہم 2-3 بندے بھی چڑھ کر بیٹھ سکتے تھے۔ ہم اس کے ناک پر بیٹھتے تو نہیں، لیکن ہماری نظروں نے اس کا دائیں بائیں کے اطراف سے بھرپور نظارہ کیا۔ پھر اس کے بعد ہماری نظریں پیچھے مڑ جاتی ہیں اور ایک درخت کے تنے پر سے سفر کرتے ہوئے اس درخت کی بلندی پر پہنچ جاتی ہیں، جہاں ہماری نظروں کو ایک عجوبہ ہی نظر آتا ہے۔ جہاں درخت کی شاخوں میں سے ایک لکڑی گزار کر اس پر کٹی ہوئی 4 عدد ٹانگیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ ٹانگیں یہاں اس طرح بیٹھی ہوئی تھیں کہ جیسے بندہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن ان ٹانگوں کے اوپر کوئی جسم نہیں تھا۔ یہ ٹانگیں درخت پر ایک دوسرے سے ناراض ہو کر بیٹھی ہوئی تھیں، یعنی ایک جوڑے کا رخ مشرق کی طرف اور دوسرے کا مغرب کی طرف ہے۔ ان روٹھے ہوئے ٹانگوں کے جوڑے کا راضی نامہ کرانا ہماری نظروں کی ذمہ داری نہیں تھی، تو پھر ان ناراض ٹانگوں کے جوڑے کو یوں ہی چھوڑتے ہوئے ہماری نظریں نیچے زمین پر چھلانگ لگاتی ہیں، اور زمین پر ہماری نظروں کو آرام پھر بھی نہیں ملتا تو فوراً کچھ اوپر اڑان بھرتی ہیں۔ اوپر اڑان بھرتے ہی ہماری نظریں سامنے ہوا میں درختوں کے نیچے 4-5 عدد بغلے نما پرندوں کو ایک قطار میں قلا بازیاں لیتے ہوئے اڑتے ہوئے دیکھتی ہیں، تو پھر ہمارے قدم بھی ہماری نظروں کی پیروی کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری نظریں جب ان بغلے نما اڑتے پرندوں کو قریب سے دیکھتی ہیں تو یہ پرندے حقیقی پرندے نہیں بلکہ سیمڑ یا کسی اور مٹیریل کے پرندے ہوتے ہیں، اور بس یہاں درختوں کے نیچے اس اڑتی ہوئی پوزیشن میں ہوا میں معلق یعنی ساقط رہنے کی ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں۔ ان کی ماموری کا مقصد اس جگہ کے حسن میں اضافہ اور اس پارک میں انوکھیت کی حکومت قائم رکھنا ہوتا ہے۔ پھر ان پرندوں کے معائنے اور جائزے کے بعد ہماری نظریں ایک بار اور زمین پر کسی جہاز کی طرح لینڈ کرتی ہیں، لیکن اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور یہاں بھی یہ آوارہ نظریں رکتی نہیں اور آگے پیش قدمی کرتی جاتی ہیں، جس پر ہماری نظروں کا ٹاکرا آگے کالا لباس پہنے درخت کے ساتھ 3 پتھروں کے درمیان کھڑے ایک شیلف میں ان سے ہوتا ہے، جس کا درمیانی دڑ شیلف یعنی خانوں کا ہوتا ہے، جبکہ باقی دڑ میں باقاعدہ 2 عدد بازو اور 2 ٹانگیں اور اوپر کو جھکا ہوا شیلفوں میں پھنسا ہوا گنجا سا سر موجود ہوتا ہے۔ لیکن اس شیلف مین کو دیکھنے سے یہ کافی بوڑھا اور بوسیدہ لگتا ہے، کیونکہ اس کا مہرون کلیجی رنگت کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوتا ہے اور اس کے جسم کی سفید رنگت نظر آتی ہے۔ اس بیچارے کی یہ حالت دیکھ کر دل کو رحم بھی آیا، کیونکہ پیروں پر بھی اس نے کوئی پیزار جوتا چپل وغیرہ نہ پہنا ہوا تھا، اور بیچارگی کے عالم میں سر جھکائے آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ مگر ہماری نظریں کب اتنی وفادار تھیں کہ اس کی مزید دکھ بھری کتھا سنتی۔ ہماری نظروں کو اس پارک میں عجوبہ نمبر 3 دیکھنے کا شوق تھا، تو اپنے اس شوق کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہماری نظریں ایک سائیڈ پر پودوں کی دیوار کے آگے سے گھومتے گھومتے اس پارک کے عجوبہ نمبر 3 کے قریب پہنچ جاتی ہیں۔ اس پارک کے عجوبہ نمبر 3 میں ایک چوکور پتھر پر بیٹھا ایک ایسا بڑا ہاتھ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ ڈائریکٹ 2 ٹانگیں رکھتا ہے، اور ان ٹانگوں کے ہی بل پر یہ بڑا ہاتھ پتھر پر کسی بڑی ہستی کی طرح بیٹھا ہوتا ہے، اور اس ہاتھ کی گود میں 3 عدد کتابیں کھڑی ہوتی ہیں۔ اس ہاتھ کی پیٹھ کی طرف ایک پتلا لائٹ کا پول کھڑا ہوتا ہے، جیسا پہلے وقتوں میں بادشاہ کی پشت پر کھڑے اس کے غلام
پنکھا جھولتے تھے اور اس کی اگلی طرف کچھ پتھر زمین پر اس طرح بیٹھے تھے کہ جیسے اس کا واعظ سن رہے ہوں۔ عجوبہ نمبر 3 ہمارے دل کو بہت بھاتا ہے، لیکن ابھی فی الحال ہماری نظروں اور دل کے لیے کچھ اور سرپرائز باقی ہوتے ہیں، جن میں پارک کے ایک حصہ میں نیلے پیلے پتھروں کا ایک خوبصورت ڈھیر ہوتا ہے۔ یہ ڈھیر بہت خوبصورت اور پرکشش حسین ہوتا ہے، جس پر ہماری نظریں فوراً اڈاری مار کر پہنچ جاتی ہیں اور اچھی طرح اس حسین نیلے پیلے پتھروں کے ڈھیر کا معائنہ کر کے اپنی پیاس بجھاتی ہیں۔ مجھے تو ذاتی طور پر یہ حسین خزانہ لگ رہا تھا۔ پھر اسی دوران ہی ہماری نظروں کو پیچھے ایک طرف زمین سے ہاتھ کی انگلیاں اوپر کو نکلی ہوئی اور ان کے درمیان میں درخت نکلا ہوا نظر آیا، جسے ہاتھ کی انگلیوں نے درخت کو نیچے سے زمین سے ہی پکڑا ہو۔ یہاں پر ہماری نظریں جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے قریب جا کر گھومتی ہیں تو دوسری طرف ان انگلیوں کا انگوٹھا بھی باہر نکلا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر ہماری نظریں اس درخت کے اوپر دوڑتی ہیں، جس پر ہمارے دماغ میں ایک نیورون پیدا ہو کر کہتا ہے کہ یہ ایسا اس پارک کی خوبصورتی کے لیے کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری نظریں پیچھے گھوم کر 4 عدد بیٹھنے والی چھتریوں سے مصافحہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کر ایک گول کیبن سے بھی ہیلو ہائے کرتی ہیں، ساتھ ہی اس پارک کے ان کیفے اور کاؤنٹر سے ہیلو ہائے کرتے ہوئے اس کے بل کھاتے ہوئے راستے سے گزر کر پار کچھ 1-2 جھونپڑیوں کا بھی دیدار کرتی ہیں۔ یہ جھونپڑی نما چھتریاں اس پارک کے ایک طرف ہوتی ہیں، جو اس پارک میں آنے والے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک جھونپڑی نما چھتری کے نیچے ایک میز کے گرد کرسیاں اس میز سے سرگوشی کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر نظریں پارک کے مین انٹرنس پر آ جاتی ہیں، جس میں داخلی راستے کے دونوں اطراف میں تراشے ہوئے لمبے پتھر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جن پر 8 سا بنا ہوتا ہے۔ اس 8 والے پتھر کے درمیانی داخلی راستے سے داخل ہوتے ہی سامنے گملے ویلکم کرتے ہیں۔ پھر ان گملوں کے درمیان سے داخل ہوتے ہوئے آگے جاتے ہوئے بندہ اس پارک میں داخل ہو جاتا ہے۔